بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں آپ کا میزبان محمد آصف نورانی ایک نیا سلسلہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین محترم، ایک والد جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کی تڑپ ہوتی ہے کہ اولاد نرینہ مجھے ملے، اولاد مل جائے مجھے۔ وہ اس کے لیے اس کی طرح طرح کی نیتیں ہوتی ہیں، سوچیں ہوتی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی جو سوچ ہوتی ہے والدین کی سب سے زیادہ ہے کہ میری اولاد جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے۔ یہ ایک والد کی طرف ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک والد اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ذمہ دار ہے تو اچھے طریقے سے ذمہ دارہ کرنا سکھاتا ہے۔ ایک والد جو ہے وہ بزنس مین ہے، کاروباری ہے، تو اچھے طریقے سے اپنے بیٹے کو کاروبار کرنا سکھاتا ہے اور اس کے اتاؤ چڑھاؤ اسے بتاتا ہے، اس کی بریکیاں اسے بتاتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین محترم، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے میں نے گنتی کی ہے چند شعبوں کی، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا جو بھی والد ہوگا وہ اپنی اولاد کے لیے بھلے کی باتیں ضرور سوچتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ فائدے میں جائے، نقصان نہ جائے۔ اس کے بدلے میں وہ کیا لیتا ہے؟ ایک دعا ہوتی ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں میری اولاد مجھے اچھے الفاظ میں یاد کرے، میری اولاد میرا اچھا تذکرہ کرے، میری اولاد میری روح کو اصالِ ثواب کرے۔ اب آج کا موضوع ہمارا ہے اصالِ ثواب۔ اصالِ ثواب جو ہے وہ اس میں الحمدللہ قرآن و حدیث کی سنت میں قرآن و حدیث کی اس کے مطابق بیان کرنے کی سعادت کو حاصل کریں گے، بتائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے ثبوت بھی تھوڑے سے پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کریں گے۔ ناظرین محترم، آج میرے ساتھ آج کے اس گفتگو میں، اصالِ ثواب کی گفتگو میں الحمدللہ میرے ساتھ جو موجود ہیں، جو عظیم ترین ہستی، عاشق رسول، عاشق مدینہ، محترم مقام عزت مآب جناب محترم پیر فیض احمد فیضی صاحب، مجتبیٰ شرازی صاحب، جماعتی صاحب، آج ماشاءاللہ الرحمن میرے پاس تشریف لے کے آئے ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت مجھے عنایت فرمایا، اور دوسرے آج کی میری اس پروگرام میں گفتگو کرنے والے میرے ساتھ ماشاءاللہ الرحمن پروگراموں میں کافی پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا، ماشاءاللہ بہت ہی نوجوان عالم دین حضرت علامہ مولانا قاری علی رضا نوری صاحب جو ہیں ماشاءاللہ الرحمن بہت بڑے خطیب ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں نے تھوڑا سا آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ہر بندہ ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کو جو ہے وہ دنیا کا ہر چیز آ جائے، تو لیکن جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مجھے اصالِ ثواب کرے، وہ میرے لیے دعا مانگے، وہ میرے لیے۔ اب ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے، سارے تو نہیں ایسے پڑھے لکھے ہوتے، لیکن اس کو اپنے والد کو اصالِ ثواب کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا، اپنے والد کے لیے دعا کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا، کیونکہ اس کے والد نے ہر چیز اسے بتا دی ہے۔ لیکن اس طرف بعض، سارے تو نہیں کہہ سکتے، میں مذہبی لوگوں کو نہیں کہہ رہا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے اولاد کو یہ چیز نہیں سکھا کے جاتے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ اعلان چیز ہے کہ لوگ اپنی اولاد کو یہ چیز نہیں سکھا کے جاتے۔ تو میں آج کے پینل میں الحمدللہ آپ کو تعارف کروایا ہے، تو میں جناب والی عزت مآب قاری علی رضا نوری صاحب کہ جو اصالِ ثواب ہے، رمضان شریف کا ماشاءاللہ مہینہ ہے، لوگ دھڑا دھڑ جو ہے وہ اپنے جو بھی فوت ہو جانے والے جو رشتہ دار ہیں، کسی کا والد ہے، کسی کا جناب والی والدہ ہے، تو اس طرح کسی کی ہمشیرہ ہے، کسی کا بھائی ہے، اور کسی کے رشتہ دار میں دادا نانا پڑنانا جو بھی ہے، نانیاں، سب کو اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ کیا دیکھیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں، کیا کہ آیا قرآن مجید میں کسی کو اصالِ ثواب کرنے کا ذکر موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ قبلہ نورانی صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں موجود کیا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اصالِ ثواب کا جس چیز کے ساتھ تعلق ہے وہ ہے انسان کی زندگی۔ ہم جب سے بنے، پہلے ہم اصالِ ثواب سمجھیں کہ یہ چیز کیا ہے، جی ماشاءاللہ، کہ یہ فلاں چیز ہے، اس کو جب ہم سمجھ لیں کہ یہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو جب اس کو جو نا اب انسان اپنی فہم و ادراک میں لے لے گا تو اس کے بعد ہمیں جو ہے نا کنفرمیشن ہو جائے گی کہ ہم نے اس پہ اوپر کیسے بات کرنی ہے۔ جب سے ہم بنے پہلے عالم ارواح میں تھے، ہماری زندگیاں تھیں نا روح کی، اس کے بعد اللہ خالق کائنات نے کرم فرمایا، ہم عالم شہادت میں آ گئے، یہ جو اس دنیا میں اب ہیں۔ اس کے بعد پھر موت آئے گی تو ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے، وہاں سے عالم قیامت میں چلے جائیں گے، وہاں سے ہم جو ہے نا اپنے اعمال کے احوال سے، ہم اپنے اعمال کے حوالے سے پھر ہم جو ہے نا عالم جنت میں یا عالم دوزخ میں چلے جائیں گے۔
اب مجھے یہ بتائیں اس سارے پروسیس میں جو ہم شروع سے لے کے عالم ارواح سے چلے ہیں، عالم جنت اور دوزخ میں پہنچ گئے ہیں، اس میں تک جانے تک مجھے یہ بتائیں کہ آدمی کب مرا ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، سوال ثواب کرنا کیوں جائز ہے؟ یہ آپ کو جو ہے نا فائدہ نہیں دیتا، کیوں کرتے ہو؟ میں کرتا ہوں اس لیے کرتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے خود فرمایا، سرکار نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے عمل کا سلسلہ، یہ جو کرامن کاتبین ہمارے کاندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنا عمل کا رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جو ہے نا اس کے بعد کوئی بھی عمل نہیں لکھا جائے گا۔ کرامن کاتبین جو ہے نا اس شخص کی ذات کے حوالے سے کوئی جو ہے نا عمل نہیں لکھ سکتے، کیونکہ اب وہ اس دنیا میں راہ نہیں ہے، اب وہ عالم شہادت میں راہ نہیں ہے جس میں ہم نے عمل کرنے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کا تو رجسٹر ہو گیا بند، لیکن ہاں 3 اعمال ایسے بھی ہیں۔ محبوب علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 ایسے بھی کچھ اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اس سب سے پہلا ہے صدقۃ جاریۃ، فرمایا اس میں صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس میں کسی کو جو نا کسی کی خدمت کر دینا، کسی کو پیسے دے دینا، کسی کی بیٹی کو جو نا اس کی شادی کر دینا، جہیز وغیرہ دے دینا، یا کسی رستے پر پانی کا انتظام کرنا، یا کسی مدرسے میں طالب علموں کی خدمت کرنا، مسجد یا مدرسہ بنا دینا، یا بہت سارے اس کے وسیع ہیں۔ اور فرمایا دوسرا او علم ينتفع به، فرمایا کہ مرنے والا عالم تھا اور اس میں اپنے علم کو آگے لوگوں تک منتقل کیا، اپنے شاگردوں کو بنایا، ان کو عالم بنا دیا، اور فرمایا کہ جو نا خود جو دنیا سے چلا گیا اب وہ اس کے پڑھائے ہوئے شاگرد جو ہیں وہ عالم ہیں، وہ آگے تک علم کو وہ منتقل کرتے رہیں گے، جب تک ان کا علم وہ چلتا رہے گا تب تک اس عالم کو مرنے والوں کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایصال ثواب، ایصال کہتے ہیں کسی کے لیے تحفہ دینا ثواب کی شکل میں۔ اب یہ قرآن و حدیث میں 20 جگہ پر پروف موجود ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دعائے جنازہ جو ہے وہی لے لیں۔ سبحان اللہ، کیا بات! جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں وہاں پہ دعا کی جاتی ہے، سال ثواب ہی تو کر رہے ایصال ثواب ہی تو کر رہے ہوتے ہیں اس مرحوم کو۔ بلکہ اس سے بھی پہلے آپ حیاتی میں دیکھیں، جب نماز کی آپ اختتامی دعا پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی للمؤمنین ویوم یقوم الحساب، وہ بھی ایصال ثواب کی ہی نظر میں ہے۔ مجھے بھی بخش دے، پہلے سب سے پہلے یہ سٹائل ہے نا اسلام کا، ربنا اغفر لی پہلے مجھے بخش، ولوالدی پھر میرے ماں باپ کو بخش، للمؤمنین پھر مومنین کو بھی بخش، مومنین کو بھی معاف فرما دو۔ اب اس میں تمام مومنین ہیں۔ اصل چیز تو یہی ہے نا، یہی ہے سمجھنے کے لیے تو اس کے اشارہ ہی بعد کافی میں ہوتا ہے۔ اور بھی چیز میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعائیہ کلمات تو آپ کہتے ہیں یہ چیزیں کیوں رکھتے ہیں؟ جی جی، صدقۃ جاریہ کا تذکرہ انہوں نے حدیث کی روشنی میں کیا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال پرملال ہوا۔ جی جی، سرکار دو عالم کے پاس حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، میری والدہ ماجدہ دنیا سے انتقال کر گئی ہیں، مجھے کوئی ایسا عمل کا حکم دیا جائے کہ میں اپنی والدہ کو فائدہ پہنچا سکوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو چکا ہے، تو مجھے کوئی ایسا عمل حکم کیا جائے کہ جو میں اپنی والدہ کو فائدہ پہنچا سکوں۔ ایصال ثواب کے حوالے سے ان کے فوت ہونے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، وفات کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم نے جب دیکھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صاحب استطاعت بھی تھے، اتنے مطلب کمزور نہیں تھے، ضعیف نہیں تھے، اتنے غریب نہیں تھے، آپ نے حکم دیا کہ سعد اس طرح کر کہ تو ایک کنواں نکلوا، جس کو کنواں کہتے ہیں نا، یہ کنواں سرا بنا دیے جاتے ہیں، آج بھی موجود ہے گاؤں حضرات میں۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ ملتا ہے کہ اس کے اوپر لکھ دے ھذا ام سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، قیامت تک جتنے لوگ اس میں سے پانی پئیں گے تیری والدہ کو فائدہ آج بھی وہ موجود ہے، ٹھیک، آج بھی ایک تو یہ موجود ہے۔ دوسرا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر جلالین کے جو خالق ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہت شدت کی گرمی تھی تو میں کسی قبرستان کے پاس سے گزرا تو درختوں کے سائے میں چند منٹ میں استراحت کرنے کے لیے رکا تو میری آنکھ لگ گئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی وہ ہے جن کی خوابوں کی دنیا کی ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کو تمام تر مکتبہ فکر بھی بیان کیا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میری آنکھ لگی تو میں دیکھتا ہوں کہ اس قبرستان کے تمام مردے کھڑے ہوئے ایک دوسرے سے کسی چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، تو میں حیران ہوا کہ شاید قیامت برپا نہ ہوگی ہو۔ تو اسی خواب کی حالت میں ایک مردے پوچھتا ہوں کہ قیامت تو نہیں آ گئی، آپ سارے اٹھ گئے ہیں؟ میں کہا نہیں حضرت،
آج سے 6 ماہ پہلے آپ جیسے ایک نیک بزرگ یہاں سے گزرے، انہوں نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف اور 3 دفعہ کل شریف، جس کو ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں، پڑھ کر تو اس قبرستان کے تمام مردوں کو ایصال کر دیا۔ 6 ماہ سے ڈیلی ہم عصر کے وقت وہ ثواب آپس میں تقسیم کرتے ہیں، ثواب آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا۔ اس کے علاوہ کئی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں، جس طرح حج بدل ہے، جی جی آپ اپنے جانے والوں کے لیے حج کر سکتے ہیں، رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں ان کے لیے، جی جی، ان کی طرف سے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نوافل ادا کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایصال ثواب کا ہی ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ رہی بات منکر اہل ایصال ثواب، کوئی بھی نہیں ہے، جی جی، ایسی بات حسن اتفاق ہے کہ کوئی بھی منکر نہیں ہے اس کا۔ اب صرف یہ اعتراض ہے وقتی طور پر، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ میری ضد ہے جی نورانی صاحب کے ساتھ، انہوں نے رسم چہلم نام رکھا ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، میں تو دعوت کا نام دے کے کروں گا۔ کرتے سبھی ہیں، تمام تر مکتبہ ہے فکر کرتے ہیں، بس کسی نے نام رکھ لیا رسم سوہم، رسم ستواں، رسم چہلم، کسی نے نام رکھ لیا کہ آج ہماری دعوت ہے، آج جانے والے کے لیے ہم صدقے کی شکل میں یہ کر رہے ہیں۔ کرتے سبھی ہیں، لیکن وہ اپنے ایک دوسرے کے نام پر اختلاف ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ بات اور پیغام ہم ناظرین تک یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ ایصال ثواب جو ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کے افعال سے بھی ثابت ہے، آپ کے افعال سے بھی ثابت ہے، صحابہ افعال سے بھی ثابت ہے کہ حضرت سعد کا ذکر کیا، ان کے ایصال ثواب بھی تو کیا نا اپنی والدہ کو، کوئی شک، تو ان سے بھی ثابت ہو گیا۔ دلیل بہت بڑی حدیث ہے، ہر مکاتب فکر۔ اور تیسرے نمبر پہ ہمارے بزرگان دین کا بھی یہ طریقہ ہے، بہت زیادہ رہا ہے کہ وہ اکثر ہی جناب علامہ والی جلال الدین سیوطی کی آپ کو میں نے عرض کیا اس کے سامنے کہ وہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جسم سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، اس کی آنکھوں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں
نوازا ہے مجھے، جب سے سرکار نے نوازا ہے مجھے، میرے دامن میرے دامن میرے دامن میں کسی پھر میں دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، آپ سادوں نو جہاں میں نظر